السلام علیکم۔ مجید امجد کی نظم ہم پڑھ رہے ہیں ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ مجید امجد ہمارے جدید شاعر ہیں اور رہتے بھی ہمارے قریب ہی یہاں ساہیوال میں تھے، جنگ سے تھے اور ساہیوال میں ان کی ساری زندگی گزری۔ ساہیوال اور اکاڑا کی خاص کر جو تہذیب ہے ہماری، ہڑپا کی تہذیب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کی پگڈنڈیوں کے، اس کے کھیتوں کے بارے میں مجید امجد نے تمام شاعری اپنی لکھی ہے۔ یہ ان کے ایک پہاڑی سفر کی داستان ہے جس کو انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم میں بیان کیا ہے۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، کوہستان پہاڑ کو کہتے ہیں، تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تنگ سی پگڈنڈی ہے سرے کوہسار، کوہسار بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، اور پگڈنڈی چھوٹا سا جو راستہ، ڈنڈی جس کو ہم کہتے ہیں بننا، چھوٹا سا راستہ جو بنا ہوتا ہے کھیتوں میں یا پہاڑوں پہ، اس کو کہتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے سرے پہ راستے سیدھے نہیں ہوتے، وہ بلکہ پل کھاتے ہوئے ادھر ادھر کو ہوتے، جہاں سے پہاڑ کاٹنا آسان ہو وہاں سے کاٹ کے راستے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تنگ سی ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہے جو بل کھاتی ہوئی دونوں پہاڑ کے اوپر کو چڑھتی جا رہی ہے، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ گہرے غار منہ کھول کے گویا کھڑے ہوئے ہیں، اور آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے تیز موڑ جو فوراً بدلتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں راستے جو سڑک اچانک جو ہے وہ ٹرن ہو جاتی ہے بالکل سیدھی، وہ تیز موڑ اس لیے بھی کہ وہاں پہاڑ ہیں۔ ادھر جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمیں راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آگے جو ہے وہ پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئی مکان ہے یا دکانیں ہیں، ان کے بعد جو ہے ادھر سے سڑک موڑ رہی ہے، وہاں پہاڑوں میں اگلی سائڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر اس میں جہاں دونوں طرف جو ہیں وہ غار بھی ہیں، اور اگر ایک طرف پہاڑ ہے تو دوسری طرف کھائیاں ہوں گی، تو اس تیز موڑ پہ گرنے کا اور زیادہ اندیشہ ہے، ایسے راستے پہ چلنا مشکل ہے، اور جب ایسی پگڈنڈی پہ موڑ آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس سے گزرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں کیا کہتے ہیں، ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، وہاں ایک فرشتے کی طرح اپنے نورانی پر تول کے کوئی چیز کھڑی ہے، کیا ہے؟ جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، کہتا ہے کوئی بلند نخل درخت، کوئی بلند سا درخت جو ہے وہ نیچے جھک کھڑا گیا ہے، کیسے؟ ایک فرشتے کی طرح اپنے نورانی پر تول کے کھڑا ہے۔ تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور کہتا ہے کیا ہے اس فرشتے کی وجہ سے جو فرشتوں کی طرح، اس کو فرشتہ کیوں کہا؟ نورانی پر تولے ہوئے، جیسے فرشتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جب بھی بھیجا فرشتوں کو بھیجا، تو یہ ہماری کہانیوں کا بھی دستور ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ کہانی میں کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ آتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اس لیے مددگار کے طور پر۔ تو کہتے ہیں یا ایک نخل بلند جو ہے وہ ایک بلند درخت، وہ نیچے جھک گیا ہے فرشتوں کی طرح، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، جس کو تھام کر آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کون؟ تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر ہیں ڈگمگاتے راہ روں کے قافلے۔ ادھر مجھے لگتا ہے یہاں سے تھا، یہ غلط لکھا گیا ہے شاید، چلیں کنفرم کر کے بتاؤں گی میں آپ کو اگلے لیکچر میں۔ یہاں کہتے ہیں کہ موڑ پر سے آسانی سے راہ رو، جو راستہ چلنے والے، راہ رو راستہ چلنے والے، تو جو ڈگمگاتے لڑکھڑاتے بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اس درخت کو تھام کر گزر جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، بوسیدہ ظاہر ہے وہ بوسیدہ ہوا، پرانا ہوا تو گرا ہے، خمیدہ جھکا ہوا، جو کمزور، جھکتا وہی ہے جو کمزور ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہے جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی کمریں جھک جاتی ہیں، اور اب یہ بوسیدہ ہوا ہے تو گرا، اگر درست اور ٹھیک ٹھاک ہوتا تو اس نے کیوں گرنا تھا، سیدھا کھڑا رہتا، اور جھکا ہوا یہ جو درخت ہے اس کا ایک کمزور سا ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، جو سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کر رہا ہے، ان کو مدد دے رہا ہے، ان کی جو ہے وہ ہاتھ تھام کر ان کو گزار دیتا ہے۔ آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی،
ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جن کو حاصل نہیں. اور کہتا ہے کہ یہ گردن فرازان جہاں ہمارے بڑے بڑے حکمران، سیاستدان، امیر، امرا، جو خاص کر یہ امیروں پہ طنز کیا ہے کہ یہ جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے الگ چیز سمجھتے ہیں اور دنیا کو خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا کی مدد کرے، کیونکہ غریب لوگوں کو وہ اپنے سے جو ہے وہ الگ نسل سمجھتے ہیں. جیسے مولانا حالی کہتے ہیں خلق خدا کا حق ان پہ کیا ہے کہ وہ یہ ایک نوع بشر سے جدا ہے. تو وہ تو ان کو اپنے جیسا انسان ہی نہیں سمجھتے، غریبوں کو تو ان کی مدد کیوں کریں. تو کہتے ہیں یہ جھکا ہوا انسان ایسے جن کی گردنیں بہت اکڑی ہوئی ہیں، جو اپنی سرفرازی اور بلندی کی وجہ سے خود کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ لیتے ہیں، ان سے تو یہ ایک جھکی ہوئی ٹہنی، یہ کمزور سا ہاتھ درخت کا بہتر ہے. اور یہ جو لوگ ہیں جن کو ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی حاصل نہیں، یعنی کہ یہ اس مرتبے پر بھی نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکیں، جیسے کہ وہ ایک کمزور سا درخت جو ہے وہ جھک گیا ہے اور وہ ان کے لوگوں کی چلتے ہوں کی مدد کر رہا ہے. اللہ حافظ.